پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے حاضر ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمتیں نازل فرماؤں گا، آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے؟ تو پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کرتا رہے۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان کے روزے آپ سب کو بہت مبارک ہوں، اور ماہ رمضان کے بعد عید الفطر کی آمد ہوتی ہے، اور یاد رہے عید الفطر والے دن ایک بڑا ہی افضل کام کرنے والا یہ ہے کہ اس دن نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ بندے کے روزے آسمان و زمین کے درمیان معلق یعنی لٹکے ہوئے رہتے ہیں جب تک وہ صدقہ فطر کو ادا نہیں کرتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، تو جلدی کیجئے اپنا صدقہ فطر ادا کر لیجئے، مگر ذرا سوچئے کہ ہمیں اس بار کتنا صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ جو دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے جاری ہوا ہے، گندم کے آٹے کا جو فطرہ ہے وہ 340 روپے ہے، جو کا 800 روپے ہے، کھجور کا 2400 روپے ہے جو نارمل کھجور ہے، اور کشمش کا 5600 روپے ہے۔ یہ اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا ہے تو پھر اجوا کھجور کا جو فطرہ ہے 14400 روپے ہے۔ ناظرین ذرا سوچئے نا، اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی اچھی زندگی دی ہے۔ ہم میں بہت سارے ناظرین وہ ہوں گے جو بہترین کھانا کھاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بہت اچھے گھر میں رہتے ہیں، بڑے اچھے لباس پہنتے ہیں۔ اللہ نے جب مجھے اور آپ کو لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے تو صدقہ فطر بھی تو اچھی مقدار میں ادا کرنا چاہیے نا۔ آگے بڑھیے، اس بار جیسا اللہ نے آپ کو نوازا ہے خوش دلی کے ساتھ اپنا، اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کا، سب کا بہترین فطرہ ادا کیجیے۔ حالانکہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو خوش دلی سے خرچ کریں، یہ شکرانے کا ایک انداز ہے کہ مولا تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، میں اپنا بہترین مال سے فطرہ دوں گا، سب سے اچھی کیٹیگری والا فطرہ دوں گا۔ اور آپ یقین رکھیں، آپ اچھا فطرہ، زکوٰۃ، خیرات اچھے طریقے سے دیں، اپنا اچھا مال اللہ کی راہ میں دیں، اللہ کریم اس سے اور اچھا آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہاں دل دیکھا جاتا ہے، تو اس بار دل سے فطرہ دیں۔ اس بار عید میں ضرور خوشیاں منائیں، اچھے کپڑے پہنیں، ہاں مسلمانوں سے ملاقات کریں، آپ کھانا کھائیں، کھلائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں۔ پھر دیکھیں وہ رب کریم کیسے ہماری خوشیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ ناظرین، عید کا شاندار تحفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، ایک بڑا ہی مختصر بہت شارٹ وظیفہ ہے مگر کمال کا اجر ہے۔ عید کا دن بھی نیکیوں میں گزاریے۔ وظیفہ کیا ہے؟ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور تمام فوت شدہ مسلمانوں کی، یعنی جو دنیا سے چلے گئے مرحومین ہیں، ان کی ارواح کو، ان کی روحوں کو ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب یہ پڑھنے والا خود مرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھنے میں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے، انشاءاللہ مرحومین کا بھی بھلا ہو جائے گا، پڑھنے والے کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں اس عید کو یہ وظیفہ ضرور کریں گے اور اس میسج کو بھی عام کریں گے۔ عید کے دن کرنے والے کام: اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا، عید کی رات میں عبادت کرنا، عید کی نماز کے لیے غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا لینا، عذر نہ ہو یعنی کوئی تکلیف نہ ہو یا کوئی مسئلہ نہ ہو تو پیدل عیدگاہ کی طرف جانا، عیدگاہ آنے اور جانے کا راستہ تبدیل کرنا، یعنی کسی اور راستے سے جائیں اور واپسی کسی اور راستے سے آئیں، راستے میں پست آواز سے یعنی ہلکی آواز سے تکبیر کہنا، عید کی نماز پڑھنا اور خطبہ سننا،
اور پھر عید کی مبارکباد دینا۔ کیا ہم اپنی عید کی تیاری میں کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یار عید کے کپڑے لینے ہیں، دکاندار کو جا کر کہیں کہ یار سب سے سستے والے کپڑے دکھاؤ کون سے ہیں، سب سے سستے والے جوتے دکھائیں، ٹوپی دکھائیں، سب سے سستی والی عید کی نماز پڑھنے جانا ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا، عید کے دن جن کو اللہ نے نوازا ہے بہترین کپڑے، بہترین جوتے، بہترین لباس، اپنے بچوں کے لیے برانڈڈ چیزیں خریدتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب دینے کی باری آتی تو چاروں کیٹیگریز میں جو سب سے سستا والا فطرہ ہے وہ ہم دے دیتے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھے کہ ہم درست کر رہے ہیں؟ ہونا کیا چاہیے کہ جس نے شاندار اللہ کریم نے جن کو افطاری کروائی، سارا سال جو ہے وہ سارا مہینہ رمضان کا اجوا کھجور سے افطار کرتے رہے، تو مزہ تو یہ ہے نا کہ پھر فطرہ بھی اجوا کھجور سے دیں۔ یا اللہ تجھے سارا مہینہ فروٹ کھلائے، سارا مہینہ نعمتیں کھلائیں، تو اب میں کشمش کا، کھجور کا، جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے ناظرین، ہمارے پیسے نہیں جاتے اللہ کی بارگاہ میں، وہاں دل دیکھا جاتا ہے کہ یہ میری باری میں خرچ کرنے میں کس طرح کا خرچ کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے خریدتے ہیں تو بہترین، اللہ کی راہ میں نارملی ہو یہ گیا ہے کہ گھٹیا مال، یہ بچ گیا ہے چلو کسی کو دے دیں، آج میں جرابے پہن رہا تھا اس میں سوراخ نظر آیا ہے، چلو وہ کسی غریب کو دے دیں، اچھا کھانا بچ گیا ہے وہ ماسیوں کو دے دیں۔ یعنی ہمیں ہر وہ چیز یاد آتی ہے جو اب ہمارے کام کی نہیں ہے، وہ ہم اللہ کی راہ میں دیں۔ اور اب جب فطرہ دینا ہی ہے اچھا، تو پھر آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، یعنی ایک تو آپ نے اللہ کی راہ میں زیادہ اچھا خرچ کرنے کا ثواب کمایا، اور پھر دوسرا یہ ہو گیا کہ میرے پیسے وہاں لگ گئے کہ جہاں دین کی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے، جہاں علماء بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، دنیا بھر کے غیر مسلموں کو مسلمان کیا جا رہا ہے، اسلام کی دعوت پہنچائی جا رہی ہے، تو سبحان اللہ یہ تو نور ڈلا نور ہو گیا نا۔ تو آگے بڑھیے، اپنی دعوت اسلامی کو فطرہ دیجیے۔ اسکرین پر اکاؤنٹس موجود ہیں، مفتیان کرام یہ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ فطرے کے لیے عید کی نماز کا انتظار بھی کرنا ضروری نہیں ہے، آپ رمضان میں بھی فطرہ دے سکتے ہیں، تو نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج سے اپنے بچوں کا سب کا فطرہ ادا کر دیں اور بہترین فطرہ ادا کریں، اللہ کریم ہم سب کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ایسے کئی گھرانے ہیں کہ جہاں روزانہ افطار میں باقاعدہ اہتمام سے اجوا کھجور کھائی جاتی ہے۔ یار روز افطار میں اجوا کھا رہا ہوں اور عید والے دن فطرہ میں گندم کا دے رہا ہوں، اپنے دل سے پوچھ لیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ آپ ذرا قیمت سن لیں۔ کیا مہینہ ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، روزانہ مغفرتیں، اور اب تو آخری جمعہ آ گیا ہے، ہو سکے تو یہ جمعہ اللہ کے گھر میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں، درود میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، ہو سکے تو آنسو بہائیں، اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی۔ ہمیں نہیں معلوم اگلا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں، اللہ کرے کہ اگلا رمضان بھی ہمیں خیر و عافیت سے صحت کے ساتھ ملے، حرمین طیبین میں ملے، مگر اب تو رمضان جدا ہونے کو ہے، تو آئیے مل کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجیے۔ اور ہاں فطرہ تو ادا کرنا ہی ہے نا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جمعۃ الوداع والے دن ہم اپنا فطرہ ادا کریں۔ عید کی نماز سے پہلے بھی کچھ لوگ دیتے ہیں، عید کی بعد بھی دیتے ہیں، مگر رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے، تو جمعے کا ثواب، رمضان کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے نا، بہترین کھانا کھاتے ہیں، بہترین کپڑے پہنتے ہیں، تو فطرہ بھی بہترین کیٹیگری کا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک شکرانہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے پورے رمضان بہترین کھانے کھلائے، اچھا افطار کروایا، عید کی تیاریوں کے لیے میں نے کپڑے بھی اچھے لے لیے، تو پھر فطرہ بھی تو اچھا والا ہونا چاہیے نا۔ آپ اسکرین پر 4 فطرے دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ 5 دیکھ رہے ہوں گے، جو کا فطرہ بھی ہے، کھجور کا بھی ہے، کشمش کا بھی ہے، اور پھر گندم کا بھی ہے۔ یقیناً گندم کا فطرہ سب سے لوئسٹ کیٹیگری کا ہے، غریب لوگ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ نے نوازا ہے پھر وہ بہترین فطرہ، یہ بھی تو شکرانہ ہے۔ اور ہاں 5واں آپ کو کون سی کیٹیگری نظر آ رہی ہے؟ وہ اجوا کھجور کی ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان میں افطار بھی اجوا کھجور سے کرتے رہے اور اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو کیوں نہ اس بار فطرہ بھی اجوا کھجور کا دیں۔ اور فطرہ ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس کا ثواب ملے گا، اور اگر فطرہ دعوت اسلامی کو دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کی رقم بہت سارے جو نیکی کے کام ہیں، دینی کام ہیں، فلاحی کام ہیں، اصلاحی کام ہیں، کتنے سارے کام کرتی ہے دعوت اسلامی، تو انشاءاللہ یہ عطیات وہاں جب خرچ ہو جائیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ کیا معلوم ہماری رقم سے کوئی عالم دین بن جائے، کوئی حافظ قرآن بن جائے، کوئی ایسا مبلغ بن جائے جو غیر مسلموں کو مسلمان کرنے والا بن جائے، تو پھر کیوں نہ ہماری رقم دین کے اتنے بڑے کام میں ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دے کر خرچ کریں۔ امید کروں گا اپنا فطرہ اپنی دعوت اسلامی کو اور بہترین ادا کریں گے۔ ٹوڈے از دا بیسٹ ڈے فار چیریٹی۔ جی ہاں، جمعہ کا دن اور وہ بھی جمعۃ الوداع، اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ بہترین فطرہ ادا کیجئے تاکہ راہ خدا میں بہترین مال خرچ کرنے کا ثواب حاصل کریں۔ یاد رہے یہ رقم ہماری جیب سے تو نکل رہی ہے مگر کہیں اور نہیں، ہمارے ہی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فطرہ دے کس کو؟ عاشقان رسول کی مدنی تحریک آپ کے سامنے ہے جو قرآن و سنت کی خدمت پوری دنیا میں کس شاندار انداز سے کر رہی ہے۔ آگے بڑھیے، اس سال اپنا فطرہ اپنی دعوت اسلامی کو ادا کیجئے۔ آپ فطرہ ادا کرنا چاہتے ہیں اس نمبر پر رابطہ کیجئے، یہ دعوت اسلامی کے دنیا میں جہاں بھی مدنی مراکز موجود ہیں وہاں چلے جائیے، اپنا فطرہ جمع کرائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں
اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں پر مامور کر دیا جاتا ہے، پورے سال کے آرڈرز دے دیے جاتے ہیں، ان کو یوں سمجھیے کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سال بھر کے آپ کے کام ہیں۔ اور اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس کی قدر کی جاتی ہے، وہ مقبول ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت